کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آدمی کی پہچان راحت میں نہیں ہوتی، اس کی قابلیت کا پتہ تب چلتا ہے کہ جب وہ اپنے چیلنجز اور مخالفتوں کے وقت کھڑا رہتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی لائف میں پرپس طے کیے ہیں تو پھر اس دنیا میں مقاصد کو پانے کے لیے پرابلمس کو فیس کرنا پڑے گا۔ یہ پاسبل ہی نہیں کہ آپ کی جان مسائل سے چھوٹ جائے۔ مسائل انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں آتے رہتے ہیں، اسی طرح ہر دور کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ وقت بدلتا ہے، پرابلمس بدل جاتی ہیں، ہمیں ان مسئلوں کو سولو کرنا آنا چاہیے۔ جب ہمارا کوئی پرپس یا ٹارگٹ ہوتا ہے، ہم اس پر کام کرنے لگتے ہیں تو رکاوٹ آتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے یہ رکاوٹ ہمیں روکنے کے لیے آئی ہے، لیکن یہ ہمیں روکنے کے لیے نہیں آتی۔ اس کی وجہ سے ہمارے کام میں تھوڑی دیر ضرور ہوتی ہے، مگر کام نہیں رکتا۔ کبھی کیونکہ ایسا نہیں ہوا کہ رکاوٹیں آئیں اور دنیا کا نظام رک جائے۔ انسان ان رکاوٹوں کو توڑ کر آگے نکل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پرابلمس اور آبسٹیکل سے زیادہ پاورفل ہے۔ آپ اگر پیچھے مڑ کر اپنی لائف کو دیکھیں تو آپ نے بے شمار پرابلمس کو سولو کیا ہے۔ دنیا کے زیادہ تر لوگ پرابلمس کو فیس نہیں کر پاتے۔ زندگی میں آنے والے مسائل کا سامنا کرتے ہوئے پہلے پرابلمس کا وزن کیجیے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے اور اس کی شکل کیا ہے۔ اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جس کی فلائٹ 4 بجے ہو، 3:30 بجے اس کی لڑائی ہو جائے تو وہ معافی مانگ لیتا ہے کہ وہ لڑائی نہیں کرے گا۔ اسی طرح دنیا میں 80% مسئلے حل ہو سکتے ہیں، لیکن خوف انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، یہ اسے آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ لیکن اگر آپ اس کا سامنا کرتے ہیں تو پھر زندگی آپ کو گلے لگاتی ہے۔ اگر اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو زندگی بہت پیچھے چلی جاتی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ زیادہ مسائل کا سامنا کرنے والے لوگ کون ہیں۔ وہ لوگ جن کو تنظیم کرنی نہیں آتی، جو فرد چیزوں کو اچھی طرح آرگنائز نہیں کرنا جانتے، انہیں زیادہ پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، زیادہ پرابلمس کا شکار رہتے ہیں۔ ہمیشہ پریشان رہنے والے لوگ زیادہ پرابلمس کا شکار رہتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ خطرے میں وہ انسان ہے جو کنفیوز رہتا ہے۔ جن لوگوں کی تھنکنگ نیگیٹو ہوتی ہے انہیں زیادہ پرابلمس بھی فیس کرنا پڑتی ہے۔ جو مسئلے کو سولو کر لیتا ہے اسے انٹیلیجنٹ کہا جاتا ہے۔ ہر فرد کی پرابلمس ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ آنے والے پرابلمس کو سولو کر لیتے ہیں تو پھر آپ عام انسان نہیں ہیں، آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں۔ مسئلے کو ختم کرنے کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل اس طرح جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بعض لوگ پازیٹیو ہوتے ہیں اور بعض لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں۔ پازیٹیو لوگوں کا حلقہ احباب بھی پازیٹیو ہوتا ہے اور نیگیٹو لوگوں کا حلقہ احباب بھی نیگیٹو ہوتا ہے۔ نیگیٹو رویہ رکھنے والوں کے مسائل زندگی بھر ختم ہی نہیں ہوتے۔ بعض کو پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر وہ انہیں سولو کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مثبت ہوتے ہیں، یعنی پازیٹیو ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی لائف میں اسی طرح کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اپناتے ہیں تو پھر آپ کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ فرض کیجیے ایک پانی کا گلاس ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ آدھا خالی ہے، یہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں یہ آدھا بھرا ہوا ہے، یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے۔ مثبت ایٹیٹیوڈ مثبت رہنے والے کو فائدہ دیتا ہے، جبکہ منفی ایٹیٹیوڈ نیگیٹو رویہ رکھنے والے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مسئلے ان لوگوں کے آسانی سے سولو ہو جاتے ہیں جو فوکس رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ ایک طرف ہوتا ہے اور ہم دیکھ دوسری طرف رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح گاڑی کا سامنے والا شیشہ بڑا ہوتا ہے اور پیچھے کی طرف دیکھنے والا شیشہ چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں
آگے زیادہ دیکھنا ہے اور پیچھے کم متوجہ ہونا ہے۔ انسان کی زندگی کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے، مگر ہم زندگی کے معاملات کے بارے میں اکثر پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کے ذہین ترین لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، وہ انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں جن پر وہ کام کرتے ہیں۔ آپ زندگی میں اصول بنائیں کہ ان مسئلوں کو نہیں لینا جو آپ کے نہیں ہیں، یعنی آپ وہ غم نہ پالیں جس کے کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے۔